السلام علیکم ناظرین، محمد حارث نے اس میچ میں اپنی غیر معمولی اور سمجھدار اننگ سے سب کو حیران کر دیا۔ مشکل ترین حالات میں جب پاکستان کا ٹاپ آرڈر مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا اور ٹیم صرف 50 رنز پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، محمد حارث کریز پر ڈٹے رہے۔ 70 کے سکور پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن اس نوجوان بیٹر نے نہ صرف ہمت دکھائی بلکہ سب سے زیادہ رنز بنا کر ٹیم کے لیے امید کی کرن بھی پیدا کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب محمد حارث اس ٹیم کے اندر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جہاں ہر طرف دباؤ اور تنقید کا طوفان تھا۔ محمد حارث کی یہ اننگز اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے 134 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی، 2 چوکے لگائے اور پچ پر ڈٹے رہے۔ یہ وہ اننگز تھی جس کی اس ٹیم کو اشد ضرورت تھی۔ اگر ٹیم کے ٹاپ آرڈر پر نظر ڈالیں تو کارکردگی مایوس کن رہی۔ صاحبزادہ فرحان صرف 4 رنز بنا سکے، فخر زمان 13 رنز پر آؤٹ ہو گئے، سائم ایوب ایک مرتبہ پھر 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ سائم ایوب کے بارے میں تو کھل کر کہنا پڑے گا کہ اب ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ نو لک شاٹس کھیل کر یا بالوں کو سٹائل بنا کر انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ 6 میچوں میں 4 بار 0 پر آؤٹ ہونا اور مجموعی طور پر صرف 23 رنز بنانا یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹیم کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ سلمان علی آغا کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی، 23 گیندوں پر صرف 19 رنز۔ حالانکہ یہ وہی کھلاڑی ہے جو ایگریشن اور ماڈرن ڈے کرکٹ کا دعویٰ کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ہمیں بابر اور رضوان کے بجائے جدید کرکٹرز چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہم نے ٹی 20 کرکٹ کو صحیح معنوں میں کھیلا ہی نہیں اور نہ ہی سمجھا۔ 20 اوورز کے میچ میں صرف 135 رنز بنانا، پہلے 10 اوور میں صرف 50 رنز پر آؤٹ ہونا اور پھر 23 گیندوں پر محض 19 رنز بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیم ابھی تک جدید کرکٹ کے تقاضے پورے نہیں کر رہی۔ محمد حارث نے اس میچ میں کم از کم 23 گیندوں پر 31 قیمتی رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا۔ شاہین شاہ افریدی نے بھی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 19 رنز بنائے۔ محمد نواز نے 25، فہیم اشرف نے 14 اور حارث رؤف نے صرف 3 رنز کا اضافہ کیا۔ پاکستانی ٹیم کی پہلی اننگز مجموعی طور پر 135 رنز پر محدود رہی۔ اس سکور میں اگر کوئی روشن پہلو تھا تو وہ محمد حارث کی اننگز تھی، جس نے کم از کم چند دل ضرور جیتے اور یہ ثابت کیا کہ دباؤ میں بھی سمجھداری سے بیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ اننگز اس لیے بھی یاد رکھی جائے گی کہ اس نے سب کو یہ پیغام دیا کہ ٹیلنٹ کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ باقی بیٹرز نے حالات کے مطابق بیٹنگ نہیں کی، لیکن محمد حارث نے نہ صرف رنز کیے بلکہ کریز پر کھڑے ہو کر ٹیم کو سہارا دینے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ کارکردگی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ صرف سٹائل اور تیز شاٹس کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا، دباؤ کے وقت ٹیم کے لیے کھڑے ہونا اصل کرکٹر کی پہچان ہے۔ محمد حارث نے یہ دکھا دیا کہ اگر ٹاپ آرڈر ناکام ہو جائے تو کوئی کھلاڑی عقل اور ہمت کے ساتھ بیٹنگ کر کے میچ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کم از کم اس شاٹ نے، اس اننگ نے کچھ نہ کچھ امید دلائی ہے۔